گفتگو اتار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اتار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اتار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ کیا آپ کے اسکول کے گلی محلے کے دوست بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے؟ پرانے بعض اوقات سے آتے ہیں کہ جو گلی محلے کے تھے یا اسکول لائف کے جاننے والے تھے، آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک تو گھر کا فرد بھی، ہر فرد دعوت اسلامی کا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ میرے لیے سنت سے یہ سوال ہے، کیا نور مسجد کے علاوہ بھی آپ نے کسی مسجد میں امامت فرمائی؟ نیز آپ نے کتنے سال امامت فرمائی؟ یہ اپنے ایک تو حیدری مسجد تھی محمد شاہ دولہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جہاں مزار شریف ہے رحمۃ اللہ تعالی، کھارادر میں، کھارادر کراچی کا مشہور علاقہ ہے، تو اس میں اس مسجد کے امام صاحب ناظم آباد میں رہتے تھے، بہت دور۔ یہ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے تھے، اعلی حضرت کے مرید تھے۔ یہ مطلب فجر میں نہیں پہنچ سکتے تھے، ان کی جگہ فجر کی نماز میں پڑھاتا تھا، اور وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امامہ ان کے پاس تھا، وہ وہاں تشریف فرما رہتا تھا، تو وہی اوڑھ کر میں نماز پڑھاتا تھا، اور ان سے میرے اچھے مراسم تھے، اعلی حضرت کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ اس سے پہلے کا شہید مسجد میں میں نے 9 مہینے امامت کی تھی، شاید سب سے پہلے۔ پھر 1 مہینہ رمضان شریف میں اوکھائی مسجد کھارادر میں مشہور مسجد ہے، وہاں حضرت مولانا قاری جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی آنکھ کا آپریشن تھا، تو انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میری جگہ تم نماز پڑھاؤ گے، تو 5 نمازیں وہاں میں رمضان شریف میں 1 آدھ مہینہ میں نے وہاں پڑھایا تھا، نماز پڑھائی تھی۔ پھر یہ کہ نور مسجد میں تقریباً 10 سال میری امامت رہی۔ پھر واپس وہ وہاں سے دعوت اسلامی کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی، تو میں نے ریزائن کر دیا۔ پھر شہید مسجد میں اس طرح ترکیب بنی، کچھ عرصے کے بعد بنی، چند ماہ میں امامت پر نہیں رہا، کہ وہ جب میں پڑھاؤں تو اس طرح میں دعوت اسلامی کے لیے میں فری رہا، اجارہ میرا نہیں تھا، تو جب چاہوں پڑھاؤں میں یہاں۔ تو میں نمازیں تقریباً با جماعت نماز پڑھنے کی عادت تو میری بہت پرانی تھی، یوں پڑھنی تو تھی نماز، تو پڑھا دیا کرتا تھا۔ کب دورہ ہو، کہیں دور جانا ہو میرے بیان کرنے کے لیے، تو یوں چھٹیاں ہوتی تھی۔ یعنی میری یہ عادت نہیں تھی کہ میں گھر پہ ہوں اور جماعت واجب ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اور میں سستی کی وجہ سے جماعت ترک کر دوں۔ یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے ہوش و حواس میں مجھ سے کبھی ایسا ہوا ہو، چلو یار آج دیر میں پڑھ لیں گے، اور جماعت ترک کر دی۔ ایسی پرانا مطلب وہ شروع سے سوچ الحمدللہ، فجر میں بھی میری ماں اٹھاتی تھی مجھے فجر کی نماز کے لیے، وہ ترک ذہن بنا ہوا تھا کہ ماں نے سونے دینا نہیں ہے، اس لیے وہ نو ٹینشن اٹھ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔
फजर में पहुंच जाता था, चाहे कैसी कड़कड़ाती सर्दी हो, कांपता हुआ थरथराता हुआ पहुंचता था। मस्जिद का आदी था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से, अल्लाह की रहमत। भी बचपन से ही गोया कि ये एक ट्रेंड मिजाज चला है। अब मस्जिद का वो रास्ता देखा था शुरू से ही। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, आपके वालिद साहब हाजी याकूब अल्लाह ताला इनको गरी के रहमत फरमाए, और अमीर सुन्नत का भी एक अच्छा खासा ताल्लुक रहा है, तो आपको कोई ऐसा वाक़या याद नहीं है आपके वालिद साहब बताते हो अमीर सुन्नत के हवाले से कोई ऐसा तारीखी? नहीं, अबू तो बहुत सारी बातें अमीर अहले सुन्नत के बारे में बताते थे, बल्कि मैं तो पहले भी अर्ज किया था कि अमीर अहले सुन्नत की जो इस्लाह उम्मत का एक अंदाज है और आखिरत की याद दिलाने का अंदाज है, ये दावत इस्लामी से पहले से जारी है, और आपकी वजह से कितने लोग दीन की तरफ आए, इस माहौल में आए। यानी अगर मैं भी आज मदनी माहौल में हूँ तो इसकी बड़ी वजह यकीनन मेरे वालिद साहब का मदनी माहौल में आए। नूर मस्जिद में हमारा एहतिकाफ था, उसमें शायद 28 नौजवान बैठे थे। ये एक धूम पड़ गई थी कि 28 नौजवान एक मस्जिद में, एहतिकाफ नई चीज थी ना, 10 दिन का एहतिकाफ, तो उसमें वालिद साहब शायद देखने आए थे और वहां मुतासिर हुए थे ये माहौल देखकर। वालिद साहब का टॉन्सिल्स का ऑपरेशन था। अब मेरे वालिद साहब की दाढ़ी नहीं थी, मॉडर्न नौजवान थे, वो खुद बताते हैं। तो मेरे वालिद साहब का टॉन्सिल्स का ऑपरेशन था, और वो दावत इस्लामी के बनने से 1 या 1.5 साल पहले की बात थी। तो अमीर अहले सुन्नत मेरे वालिद साहब को देखने हॉस्पिटल गए। एक तो वही इयादत की सुन्नत उस जमाने में भी, और फिर वहां जाकर जो बात की ना वालिद साहब से, कि मतलब उस तरह वो बताते थे कि आजी याकूब अब जिंदगी का क्या भरोसा, देखिए आप हॉस्पिटल में भी पहुंच गए हैं। और हॉस्पिटल के अंदर मेरे वालिद साहब को दाढ़ी की नियत करवा दी, और मेरे अब्बू ये कहा करते थे कि मेरी दाढ़ी की उम्र इतनी है जितनी दावत इस्लामी की उम्र है। मुझे इनके घर जाना तो याद है इयादत के लिए, जब ये ऑपरेशन से आ गए थे। हो सकता है हॉस्पिटल भी गया हूँ मैं, हॉस्पिटल में तो जाता था मरीजों को देखने के लिए, और दाढ़ी रखवाना तो मेरा अहम मशगला था। मेरे इर्द गिर्द नौजवान थे दाढ़ी वाले, एक एक पर इनफरादी कोशिश करना, तो इनके वालिद साहब पर भी इनफरादी कोशिश की होगी, अब याद नहीं है मुझे की होगी। घर में इनकी इयादत के लिए गया था, वो सारा मुझे याद है। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि सुना है कि आप अब्दुल हबीब भाई के घर में आपने रफीकुल हरमैन किताब लिखी है, तो इस हवाले से कुछ मदनी पुलिशा फरमाई कि आपने कैसे अब्दुल हबीब भाई के घर में किताब लिखी। 2 कमरे थे हमारे गऊ गली में, तो खैर गऊ गली में थे उस वक्त, जब मुसालिन आ गए थे, तो खैर वो घर में तो घर वाले शुरू में जो घर में काम करते घर वाले तंग आ जाते थे, इतने मिलने आते थे, तो यूं मजबूरन मुझे हिजरत कर, तो मैंने कहा मैं हज की किताब लिखना चाहता हूँ, और मैं घर में लिख नहीं सकता, मुलाकात के लिए बहुत से लोग पहुंच जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं। तो यूं मैंने कहा कोई इंशाल्लाह मुझे कोई जगह मिली ना, किसी ने अपने घर में पनाह दी, तो मैं ये काम करूं। तो इसमें फिर ऑफरें भी हुई मुझे कि इधर उधर, तो मुझे समझ में आता नहीं था। तो फिर वो हाजी अब्दुल हबीब छोटे से थे, तो इन्होंने अपने वालिद साहब को मशवरा दिया, जो मेरी मालूमात है, कि हम इनको अपने यहाँ घर में फैसिलिटी देते हैं, हमारे यहाँ ये किताब लिखे। सही है, आपने मशवरा दिया था? ये मुझे याद नहीं है, मुझे याद पड़ता है आपने अपने वालिद साहब से फरमाया, कहा था कि इनको हम अपने घर पे ले लेते हैं और ये किताब लिखेंगे। असल आपका घराना मजहबी था ना कि सवाब का काम है और हज की किताब, और ये आपने वालिद साहब को ज़हन दिया होगा। वालिद साहब भी थे तो तरकीब में तो थे हमारी, तो यूं ही मैं वालिद साहब से उस वक्त से दोस्ती थी मेरी, जब आपका ये क्लिफ्टन वाला घर जो ना जेरे तामीर था, वालिद साहब मुझे दुआ के लिए शायद ले गए थे अपने घर, पता नहीं, आप उस वक्त तो 2-5 साल के होंगे, तो उस वक्त से हमारी दोस्ती तो थी। तो यूं उसी घर में मुझे ठहराया गया, आपके ऊपर का हिस्सा हमारे लिए खाली कर दिया, और नीचे आप लोग रहते थे, ऊपर मैं रहता था। तकरीबन 8 महीने आपके याद पड़ता है रहा में। आपकी वालिदा, ये पता चला था कि नौकरानी से, मासी से नहीं पकवाती थी, खुद घर में खुद ही पकाती थी, ये मुझे याद पड़ता है। और एक से एक वो आइटम में खिलाते थे, कभी जिंदगी में शायद हम गरीब लोग थे, पता ही आपको क्या खाया होगा। अल्लाह आपको बरकत दे, जन्नत की नेमतें खिलाए, आमीन। तो यूँ मतलब ये क्या हमारी काफ़ी यानी कि खिदमत की वालिद साहब ने, आपकी वालिदा ने, आपने
بس آپ کی مہربانی تھی, آپ گھر تشریف لائے, والدین کا ذکر ہو گیا ہے تو بس دعا کر دے اللہ ان کی بے حساب فرمائے اور جنت الفردوس میں خدمات پہ قبول فرمائے. ان کے والد صاحب نے تو میرے کو گاڑی میں لے جاتے تھے, بیانات کے لیے ہم جاتے تھے, تو پھر یہ کہ انہوں نے ایک ہائی روف دی, ڈرائیور بھی دیا ساتھ میں, تو پھر ہم اس میں آتے جاتے تھے جہاں بھی آنا جانا وہ, پھر اس کا خرچہ بھی یہ دیتے تھے, ڈرائیور کی تنخواہ بھی یہ, پیٹرول بھی ان کا, یہاں تک کہ دھلائے والا کوئی رکھا تھا اجیر تو وہ گاڑی کو غسل بھی دیتا تھا ہماری بار کھڑی, یعنی ہم کو مطلب خالی بیٹھنا نے اس میں سفر کرنا یہ ہمارا کام, باقی خرچہ یہ لوگ اٹھاتے تھے سارا. میری ملک نہیں کی تھی انہی کے پاس, تو یوں مطلب یہ میرے استعمال میں انہوں نے دے دی تھی میرے کو, اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا. سوزوکی بھی ایک عرصہ وہ اوپن سوزوکی بھی انہی کی ہوتی تھی, تو وہ اقبال بالا ایک ہوتا تھا آپ کے والد صاحب کے پاس, تو وہ ڈرائیور تھا ان کا, اب پتہ نہیں بیچارہ حیات ہے یا کیا. سکندر ہوتے تھے آپ کے والد کے پھوپھی زاد یا ماموزاد بھائی ہیں جی, ہمارے مطلب قریبی دوستوں میں سے تھے. داڑیاں بھی رکھی کہ نہیں رکھی پتہ نہیں, تھے شیوڈ دونوں. نہیں سکندر بھائی ماشاءاللہ پوری داڑھی والے, ماشاءاللہ داڑھی والے سکندر بھائی الحمدللہ. مدنی ماحول میں اور ماشاءاللہ سکندر بھائی ہمیں یہاں دعوت اسلامی کے کاموں میں بھی ماشاءاللہ بہت ساتھ دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکندر قادری آپ کا مرید عرض کر رہا ہوں, الحمدللہ میں حیات ہوں اور میں آپ کی روزانہ مدنی چینل پہ ہوتا ہوں. آج بھی جب آپ مجھے یاد کر رہے تھے میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا. واقعات تو بے حساب ہیں, بس یہ کہ داڑھی بھی آپ نے رکھائی تھی. میری شادی جو 1983 میں ہوئی اس میں بھی شرکت کی تھی. کئی پروگرام ہم نے کیے ہیں, کئی جگہ تبلیغ پہ بھی جاتے تھے, صبح شہری کرنے کے لیے بھی نیا آباد جاتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ابھی ٹانگوں کی درد کی وجہ سے نہیں آ سکتا. سمجھو 83 میں شادی, 17 اور 20 37 سال تو ہو گئے شادی کو. اس سے پہلے سے تعلقات تھے, الحمدللہ اللہ قائم رکھے. جب تک زندہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دعوت اسلامی پہ قائم رکھے. آمین ماشاء اللہ. آمین آمین. اللہ آپ کے پاؤں کو صحیح کر دے, شفا عطا فرمائے. ماشاء اللہ. آمین آمین. یہ تعویذات اور روحانی علاج, یہ آپ کا بھی یہ روحانی علاج وغیرہ سلسلہ بھی وہ پرانا ہے یا دعوت اسلامی کے بعد شروع ہوا؟ دعوت اسلامی سے پہلے کا ہی ہے. وہ ایک آنکھوں کی بیماری چلی تھی, آشوب چشم, آنکھوں کی بیماری. آشوب چشم اس کا نام شاید نہیں تھا, یا جو بھی تھا, یہ بہت چلی تھی. یعنی کہ جیسے اس وقت کرونا وائرس نے ادم بازی کر رکھی ہے نا, اب اسی سے ملتا جلتا تھا, لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت. یعنی اتنی اس کے بارے میں باتیں ہوتی تھی کہ کسی کی آنکھیں کی بیماری لگی ہے, اس کو دیکھو گے تو تم کو لگ جائے گی, اس کو دیکھنے سے لگ جاتی ہے. حالانکہ کورونا وائرس کے مریض کو دیکھنے سے کورونا لگ جاتا ہے, ایسی ابھی آواز آئی نہیں ہے. آج کے بعد کسی کو آئی ڈی آ جائے اور چلا دے تو الگ بات ہے, ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. جھوٹی افواہوں کا دور ہے, اللہ کی خدا سے ڈرتے نہیں ہیں, جہنم کے عذاب کا خوف نہیں ہے, تو یہ جھوٹی افواہیں چلا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس وقت یہاں تک تھا, اور یہ اتنی عام ہو گئی تھی جس کی انتہا نہیں. جس کو دیکھو اچھا, اور کوئی دوائیں بھی سچکا نہیں پڑتا تھا ڈاکٹروں کو, اور کچھ ایسا حساب تھا. تو اس وقت میں دم کرتا تھا آنکھوں پر. ہاں, تو وہ میرے پاس لمبی لائن لگتی تھی دم کروانے والوں کی, ٹیبل کرسی لگانی, اور اس طرح دعوت اسلامی بن گئی تھی. دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا. اچھا, اب یہ کہ اب ہم لوگ تو ذرا وہ کڑکے ہوتے تھے. اب یہ ٹیبل کرسی اور اس کے کرائے کے بھی مسئلے گئے, ابھی اس کا بھی شہر ہے, لیکن اس کے بغیر کیسے لائن لگے, تو کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے ہم. تو اس طرح لائن میں لگ کر کوئی مریض آیا ہوگا, اس کی آنکھ بند ہو گئی تھی بالکل. چلو, تو وہ اتنا بیچارے کو پھول گیا تو بند ہو گئی تھی. میرے کو ہمارے ان دنوں کے جو دوست ہوتے تھے, اس نے کہا ان کو تگڑا دم کرنا ہے. میں لگ گیا اس کے کام میں, بھوکے مارتا رہا. الحمدللہ تو آنکھ کھل گئی اس کی. تو یوں مطلب ہماری گاڑی چلتی رہی اللہ کی رحمت سے. اس میں مجھے شہرت بہت ملی,
پھر یہ پتا چلا گلستان مصطفیٰ والوں کو، بات تو بڑی نا آگے. اخبار میں بھی آیا تھا کہ جس آنکھوں کی بیماری کا علاج کرنے سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں. ایک مطلب ہے الیاس قادری، اس وقت بھی تھا میں الیاس قادری، کہ وہ دم کرتا ہے اور بہت سو کی دعویٰ کیا گیا کہ بہت سو کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی ہیں. وہ باؤنڈری میں چمکا کر اس نے خبر دی تھی. اخبار والوں کو تو خبر تو چاہیے نا چمکانے کی. تو پھر گلستان مصطفیٰ پہنچا تھا میں، وہاں اسٹال لگا تھا اور وہاں بھی لائن اور اعلانات، اور یہ اس دور کی بات ہے. اس میں مجھے کافی شہرت ملی تھی، اور یہی شہرت جو ہے نا آخر کار ظاہر ہے کہ دینی کاموں میں میرے لیے مددگار ہوئی. لوگ میرے قریب آتے رہے جاتے رہے. میرا انداز جو تھا پیسے کھینچنے والا انداز نہیں، پرسنل کوئی ایسا اپنی دم کے پیسے کچھ نہیں، لائن میں لگ کر ٹوکن 10 روپے کا ٹوکن 20 روپے کا ٹوکن، کوئی ترکیب نہیں تھی. نہ اپنی ذات کے لیے پیسے کھینچنے کی عادت، نذرانے بٹورنے کی عادت کہ اس بہانے اس بہانے یہ بیمار ہے ماں بیمار ہے علاج چاہیے. یہ الحمدللہ شروع سے ہی کوئی اس طرح کی میری ترکیب نہیں. لے تو سکتے تھے نا، جائز تو ہے نا. علاج اور دم کرنے کے پیسے، تعویذ کے پیسے یہ جائز تو ہیں، لیکن قادریہ سلسلے میں، ہمارے سلسلے میں، اعلی حضرت کے سلسلے میں یہ منع ہے، معیوب ہے، اور عوامی طور پر بھی معیوب ہے. اچھا، یہ لوگ جو تعویذات لینے کے پیسے دے آتے ہیں پھر بڑبڑاہٹ بھی کرتے ہیں، پیسے لیتا ہے، تو اس لیے بھی نہیں لینے چاہیے. ایک تعداد ملے گی بابا جیوں کی کہ جن کا گزر بسر اسی پر ہوتا ہے، تعویذات پر. جی، ان کو میرا مشورہ ہے کہ کوئی اور روزگار کرنا چاہیے اور تعویذات فی سبیل اللہ دینا چاہیے. اس میں لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بھی بیٹھے گی اور فائدہ بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اعلی حضرت ہمارے سلسلے میں تو اتنا سختی ہے کہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں کسی نے ایک برفی کی کوری ہانڈی پیش کی، وہ ہانڈی میں برفی جمتی ہوگی ان دنوں. تو اعلی حضرت نے 2-3 بار اس سے پوچھا کوئی کام، کوئی مقصد، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں حضور زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، نذرانہ ہے. آپ نے اندر بھیج دیا. پھر اس نے عرض کیا حضور تعویذ، تو آپ نے شاطروں میں تو پہلے ہانڈی آواز دی، ہانڈی پیش کی، واپس دی اس کو کہ ہمارے یہاں یہ تعویذ بھی دیا اس کو، یہ لو تعویذ، ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. جب میں نے پہلے ہی آپ سے پوچھ لیا تھا. واہ واہ واہ. یہ ہمارے سلسلے میں، اعلی حضرت کے سلسلے میں اتنی سختی اس معاملے میں. تو واقعی یوں ہی تو اعلی حضرت کے گن نہیں گاتے نا ہم یار. اعلی حضرت تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان کیا بات کی برکتیں ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے. کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، آپ نے نکاح بھی پڑھا ہے؟ پہلے تو دعوت اسلامی والے مجھ سے نکاح پڑھتے تھے، نکاح میں نے پڑھا نہیں. ان کی نعت خوانی محفل نعت کا بھی ہم نے ہی مطلب ان کو سوچ دی تھی کہ یار یہ فنکشن کرتے ہیں، ڈنڈیا راز کرتے تھے، پہلے فنکشن کرتے ہیں، اس کے بجائے نعت خوانی کرو. یہ نعت خوانی کی سوچ دی تھی ہم نے. الحمدللہ تو یہ چل پڑی تھی. تو یہ چل پڑی تو پھر بس وہ نعت خوانی میں نے اٹینڈ کرنی ہوتی، نکاح بھی میں نے پڑھانا ہوتا تھا، ولیمہ بھی میں نے کھانا ہوتا تھا. تو یہ 3 میری دعوتیں سمجھو پکی ہوتی. آپ کے نکاح کا وہ کیا تھا، فیس کیا تھی؟ آنے جانے کے نکاح کے فیس، یہ سارا جو ویٹنگ ہے، نکاح میں ویٹنگ بھی تو ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے نا بعض اوقات؟ نہیں، شہر کے جس بھی کونے میں اپنے کنوینس پر سفر کرنا اور نکاح پڑھا کے اپنے کنوینس پر واپس آ جانا. پیسے نہیں. اللہ. اچھا، نکاح پڑھانا تو اپنی جگہ، امیر اہل سنت نے الحمدللہ میرے مہر کی رقم بھی آپ نے عطا فرمائی تھی مجھے. فیس تو کوئی نہیں لی، مگر نکاح میں میرے مہر کی رقم بھی امیر اہل سنت نے لے لی تھی. اور کئی کو الحمدللہ اس وقت جو مہر کی رقم ادا کرنے کی سعادت ملی ہے.
یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ ان کو دستے غیب ہے، ہاتھ بڑھاتے ہوں ہاتھ پہ آ جاتے ہوں گے، دے دیتے ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ وضاحت کروں، اپنے کنوینس پر بھی گیا ہوں، لیکن یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات لوگ لے بھی جاتے تھے اپنی گاڑیوں میں بیانات وغیرہ کے لیے. پہلے تو ہم لوگ اپنے کنوینس پر ہی جاتے تھے زیادہ تر، بسوں میں، ویگنوں میں، اور بعد میں پھر گاڑیاں آنی شروع ہو گئی تھی. ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے کبھی نیکی کی دعوت دی اور آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا، یا آپ کو بڑا جھاڑا گیا، یا صحیح جواب نہیں ملا، ایسا بھی ہوا؟ یار اس طرح تو ظاہر ہے کہ ہوا ہوگا، بالکل. یہ تو ایسا بھی ہوا ہے، میں مطلب کہ میں نے کہیں اعلان کیا کہ میں نماز عشاء کی نماز پڑھی، ہم نے وہاں جا کر وہ اعلان کیا کہ میں وضو کا طریقہ بتاؤں گا. تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے، امام صاحب ہم کو وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، آپ تکلیف نہیں کریں. میرے کو نہیں بیان کرنے دیا. پھر اپنا سا منہ لے کر وہ ٹفن باکس لے گیا تھے ساتھ، وہ کہیں باہر بیٹھ کر وہ اداسی کے عالم میں ہم کھا کر پھر پوچھ کر بس میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئے، اپنا سا منہ لے کر، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. خیر پھر وہ وقت آیا الحمدللہ کہ جب شہرت ہوئی، خوب کام بڑھا، تو اسی مسجد میں میرا شان و شوکت کے ساتھ بیان ہوا تھا. ماشاءاللہ. شہزادہ حضور کے لیے ایک بڑا دلچسپ میسج آیا ہے کہ آپ امیر اہل سنت کو امیر اہل سنت کیوں کہتے ہیں، آپ ابو جان کیوں نہیں کہتے، بابا جان کیوں نہیں کہتے، تو اس کے پیچھے کیا راز؟ چونکہ وہ ہمارے میمنی میں جو نا والد کو باپا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اگر چینل پہ باپا کہوں، اب یہ کئی بار سے سننے کو ملتا ہے، تو کسی نے جو نا وہ میرے باپا کو بابا بنا دیا، تو کسی نے پپا بنا دیا، تو کسی نے کیا کر دیا، کسی نے کیا کر دیا. سر میرے استاد تھے مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تو وہ یہی ذہن دیتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اپنے والد، یعنی جو بعض لوگ کہتے ہیں نا باپا، اور اب امیر سنت کہا کریں. اب واہ بھائی، ان سے جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنے استاد صاحب نے آپ کو یہ مشورہ دیا. تو اب آپ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ باقی لوگ بھی امیر اہل سنت ماشاءاللہ باپا پپا یہ کیا کیا پھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ شہزادہ حضور نے گویا ہم سب کی بھی تربیت فرمائی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے امیر اہل سنت کو اللہ درازی عمر بالخیر دے، ان کے درجات کو اور بلندی عطا فرمائے. اسکول میں جب آپ جاتے تھے آپ کو خرچی کتنی ملتی تھی؟ یاد نہیں ہے، لیکن ہم خرچی میری محدود ترین، میرے وہ چھوٹا تھا تو 1 پیسہ ملتا تھا پڑھنے کے لیے، جس میں 1 روپے کے 100 پیسے نہیں، وہ 64 پیسے ہوتے تھے، 64 پیسے. اچھا. پھر آہستہ آہستہ تنخواہ بڑھتی ہے نا، 2 پیسے ہو گئے، 3 پیسے ہو گئے، یوں بڑے تھے. ماشاءاللہ. ہم لوگ تو مالدار لوگ تو تھے نہیں. اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ غربت کی وجہ سے بھی کئی لوگ دین کی خدمت سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جی سچا توفیق عطا فرمائے، لیکن بعض لوگ گھریلو پریشانیوں کے نام پر، غربت کے نام پر، پورا نہیں ہوتا کے نام پر، فیملی زیادہ ہے اس کے نام پر، کئی ایسی دین کی خدمات ہوتی ہیں جن سے پھر وہ عذر پیش کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ جنرلی دیکھا جائے تو دین کی خدمت میں غربا آگے ہوتے ہیں. جی. غربا وقت دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں 12 ماہ والے 25 ماہ دیتے ہیں رائے خدا میں سے ہوئے. مالدار تو اس میں نہیں ملیں گے آپ کو، غریب ہی ملیں گے، یا متوسط میڈیم. اب یہ کہ جس کو کام نہیں کرنا تو وہ اپنی مصروفیت بولتے ہیں بال بچوں کے لیے روزی کمانا عبادت ہے، اور اس طرح وہ ٹال دیتے ہیں. مطلب ایسا کرنا نہیں چاہیے. سب کو اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے، اپنی عبادات جو ہے اس کو اچھے انداز پر بجا لانا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امیر اہل سنت، کیا آپ امامت کے دوران یا اس کے علاوہ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے؟ جواب ارشاد فرما دیں. نہیں، باقاعدہ میرا وہ پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہوا ہے. تھوڑا بہت ہوا ہوگا لیکن کوئی باقاعدہ نہیں، جیسے مدرسے میں پڑھاتے ہیں تدریس. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شروع سے اب تک آپ مطالعے کے لیے کن کتابوں اور موضوعات کا انتخاب فرماتے ہیں؟ میرا شروع سے بچپن سے مسائل کی طرف رجحان رہا ہے.
یوں مطلب میں نے مسائل کافی پڑھے ہیں. باقی اور بھی کئی کتابیں جیسے بیان کرنے کے لیے مختلف کتابوں کا سہارا تو لینا ہوتا ہے. اب تو بہت ساری کتابیں، اب تو بہت آسان بھی ہو گیا ہے، کتابیں تو اب موبائل میں آ جاتی ہیں. مجھے یہ تو خیر سسٹم، یہ موبائل کی لائبریری دیکھنا تو تجربہ نہیں ہے اس کا. کتابیں ہیں میرے پاس، تو باقاعدہ مطالعے کا موقع بھی کم ملتا ہے، سست بھی کافی ہو گیا ہوں، اور بس وہ تحریری کام اپنا کرنا ہوتا. تو کتاب لے کر اس میں سے اگر ڈھونڈنے کی ضرورت پڑی تو اس بہانے مطالعہ ہو جاتا ہے کہ ایک اگر چیز ڈھونڈنی ہے 10 چیزیں اور بھی پڑھنے میں آ جاتی ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے. ماشاءاللہ، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ کتاب سے پڑھنا زیادہ مفید ہے بنسبت پی ڈی ایف وغیرہ سے پڑھنا؟ ہاں نہیں، اس میں مزہ نہیں آتا، آنکھیں بھی اور نہ نشان لگا سکتا ہے نہ آدمی کچھ سوچنا نہیں پڑتا. کتاب کتاب ہے. ایک طبیعت پر ہے کہ وہ ڈیجیٹل بک پڑھنے کے مقابلے میں مینول بک پڑھنے میں زیادہ پڑھنے کے بعد اور آسانی، کچھ ایسا سرور سا بھی ملتا ہے کہ یار یہ ذرا مزہ آیا پڑھ کر. وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے. اس میں کیا یہ ادھر بھاگ گیا تو وہ اس کو پھر انلارج کرو. پڑھنے کے بعد چوم بھی تو سکتے ہیں نا کتاب کو. اب بعد میں کس کو چومے کتاب پڑھنے کے بعد موبائل میں؟ چومنے میں تو بندہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے پاس کتاب ہو تو آخر میں چوم کے رکھے، مزہ اس کا اور ہے. چلے جناب، امید ہے کہ اسلامی بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. کال دیجیے گا. سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ دنیا بھر میں سفر کے دوران آپ نے لوگوں کے لیے کن کتب، مضامین اور رسائل کی زیادہ ضرورت محسوس کی؟ رسائل اور کتب ساتھ رکھنے چاہیے تاکہ ہم اور لوگوں کو تحفہ دے سکیں. اچھا، بانٹنے کے لیے جی ان کا سوال کچھ ہی سے ایک دور گزرا ہے کہ ہم رسائل، مکس رسائل جو ہوتے ہیں، یہ ہوائی جہاز میں پیسنجروں کو بانٹے ہیں، کیونکہ وہاں یہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. اب تو فارغ بھی کہاں یار، کان میں لگا لیتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. پھر بھی وہ رسالت، پھر رسالے بھی کیا، وہ پڑھ کے کوئی پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا. وہاں کے جیب ہوتی ہے نا، اپنے جو بیٹھے ہیں پھر اگلی سیٹ کی جو بیک ہوتی ہے سائڈ، اس پہ جیب ہوتی ہے، اس میں ڈال کے چلے جائے. یہ پھر اپنے واپس چن لیں. یہ بھی کیا ہے، لیکن اپنے ساتھ کچھ رسائل رکھنے چاہیے سفر میں تاکہ کسی کو تحفہ دینا چاہیے وغیرہ میں بھی. کہ جیسے کوئی طویل سفر ہو تو اب چونکہ وہ ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو میں وہ ایک تھیلی میں ایک رسالہ اس مہینے کے مناسبت سے، اور اس وقت 25 روپے ہوتی ہے، اب 30 روپے ہو گئی، تو یوں میں ٹول ٹیکس اس طرح کر کے ان کو دے دیتا. ٹول ٹیکس کے بدلے رسالہ دے دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں نا، رسالہ بھی اور پیسے بھی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ زبان سے بھی کہنے میں حرج نہیں ہے کہ اس میں جو ایک بکلیٹ ہے، بکلیٹ بولتے ہیں نا، جی رسالہ بکلیٹ. رسالہ اصل ہم لوگوں کیا مشہور ہو گیا رسالہ یہ ماہ میں اور ویکلی اور نکلتے نا، عام طور پر پہلے اسی کو بولتے تھے رسالہ، اب بھی شاید بولتے ہوں گے. تو یہ اندر میں کتاب ہے یا بکلیٹ ہے، یہ آپ اس کے مالک ہیں. سبحان اللہ، انشاءاللہ. ماشاء اللہ، کیا بات. اس کو خوشی بھی ہوگی، مجھے گفٹ دیا اس نے. کیا بات. حضور ایک بڑا دلچسپ سا میسج آیا کہ کیا آپ کی زندگی میں آپ کی کسی جن سے ملاقات ہوئی ہے، یا کوئی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ جو جنات کے حوالے سے آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، وہ سنائیے. جنات کے تو ساتھ سب کو واسطہ پڑتا ہے. اچھا. شیطان جن ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب جن اس پر حاوی ہو گیا ہے. اچھا. شیطان نماز قضا کون کروائے گا؟ شیطان کروائے گا. شیطان ہی کروائے گا. شیطان فرشتہ تھوڑی ہے. لوگ بولتے ہیں، بعض لوگوں کو یوں ہوتا ہے کہ فرشتہ ہے. فرشتہ نہیں ہے، جن ہے. فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا ہے. یہ تو گناہ کرواتا ہے اور یہ تو کافر ہے. فرشتہ تو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ سب کو جن سے واسطہ بڑھتا ہے. تو میری تخصیص کیا نہیں، یہ تو چلے آپ نے ایک جواب جنرل دے دیا نا. ڈائریکٹ کوئی ملاقات ہوئی ہو، بات چیت ہوئی ہو، کچھ آپس میں مذاکرات ہوئے، کبھی جیسے کسی کو جن آ گیا تو اس سے کوئی بات چیت ہوئی. اس طرح کے تو واقعات ہوئے ہیں. بلکہ اعتکاف میں کورنگی کی رضا مسجد میں ایک بار وہ جن نے تنگ کیا تھا. یہ واقعات آپ چھوٹے تھے تب
جی ٹیلی فون پر شاید پھر بات ہوئی تھی. ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی. 94 میں بتا رہے شہزادہ حضور. 94 کا واقعہ. آپ تھے جی رضا مسجد میں وہ معتکفین کو جن تنگ کر رہے تھے. اب مجھے بولا کہ وہ بولتا ہے کہ ہم الیاس کے مرید ہیں. اب اب ملا بہتر جانے کب مرید ہوئے کیسے ہوئے. تو بات وہ تھوڑا رف کر رہا تھا تو میں نے اس کو ڈانٹا. تو پھر تھوڑا یہ نارمل انداز میں گفتگو پر آیا اور بولا کہ چلو میں چلا جاتا ہوں لیکن میرے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا مرید نہیں. یہ بولتا ہے میں نہیں. ہم سے اس سے بات ہوئی. وہ بات آوازیں نکال کر وہ طرح طرح کی ڈراؤنی میں نہیں جاؤں گا اور اس طرح کی کافی یعنی کہ دلچسپ منظر تھا. اس وقت میڈیا نہیں تھا ورنہ یہ سارا مطلب یعنی کہ اس کی اس میں آ جاتا. تو آپ کو ڈر نہیں لگا جنات سے بات کرتے ہوئے؟ میں یہ سوچ رہا کہ اگر میڈیا ہوتا نا کیمرہ مین ہوتا تو کیمرہ مین کھڑا رہتا, کیمرہ چھوڑ کے بھاگ جاتا کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا. تو دیواروں میں لگے ہوئے کیمرے ہونے کہیں کمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے. میں عموماً کیمرہ میں ہوں جن پتہ نہیں کیسا کرتا ہوگا. آپ بتاؤ کیسے بات کر رہا تھا. اچھا پھر کیا پھر ان لوگوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ ہم چلے جائیں گے. پھر میں نے تھوڑا سمجھایا تھوڑا ڈانٹا ان کو تو اب چلے جائیں گے. تو وہاں سکون ہو گیا عارضی طور پر. لیکن وہ پھر آ گئے اور پھر یہ لوگ پہلے اتنا تو فاسٹ نہیں تھا نا میڈیا. اور یہ لوگ عید کے دن ملنے آئے کورنگی والے. تو انہوں نے عجیب قصہ بتایا جو کہ مطلب وہ درست نہیں تھا. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا بتایا. یعنی جن یہ جو ستارے نا یہ جھوٹے کتنے ہوتا ہے خدا بہتر جانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو ان لوگوں نے بتایا مجھے اور لوگ بھی موجود تھے اس وقت میرا خیال ہے. اس میں کہ آپ کا ایک مرید جن وہاں آیا تھا اور اس نے بولا کہ مجھے الیاس قادری نے بھیجا ہے اور اب یہ ان کو اس نے مارا ماری کر کے بولا ان سب کو بھگا دیا. تو وہاں امن قائم ہو گیا. پھر کسی کو بولا اے چشمے اتار تیری آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں اتار. اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی نمبر اس کے اتر گئے. کسی کو بولا اچھا تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کے پیٹ میں درد صحیح ہو گیا. یہ کارنامے اس جن نے جا کر کیے. اور یہ اس طرح کی ان لوگوں نے آ کر مجھے قصہ بتایا بولا آپ نے بھیجا تھا آپ کا شکریہ وغیرہ. میں نے نہیں بھیجا تھا میرا کوئی اس میں میرے کچھ نہیں پتا آپ لوگ بول رہے ہیں یہ پتا ہے. اس طرح کا یہ عجیب و غریب قصہ. حاجی رفیق نانا اس میں شامل تھے. یہ اپنے کو آپ کو بتا سکتے ہیں. غالباً ان دنوں حاجی سرفراز بھی حیات تھے لیکن اب تو وہ حیات نہیں ہے. حاجی رفیق نانا بھی سارا قصہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ شامل تھے اس میں. ان کو پتا ہوگا ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ اس طرح اس نے جا کر یعنی کہ شاید یہ آنکھوں کا ایک مریض یاد ہے مجھے. آنکھوں کے چشمے اس کے اتارے تھے اور ایک شاید پیٹ کا مریض تھا اس کو صحیح کیا تھا. جنات ٹیلی فون پہ بھی بات کرتے ہیں. جس پر جن آیا تھا وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا. جنات تو سفر بھی کرتے ہیں. ٹرین میں بیٹھ کر ایک جن آیا تھا. واقعہ ایسا بھی ہوا تھا. وہ مطلب وہ گھر میں ان دنوں آڈیو کیسیٹیں چلتی تھی مدنی مذاکرے کی. تو مدنی مذاکرے وہ سنتا تھا. وہ جن تھا غیر مسلم. سن کے وہ متاثر ہوا تھا ان لوگوں پر حاوی کسی پر ان کے فرد پر. تو اس نے بولا کہ مجھے تم لوگ الیاس قادری کی آواز لے جاؤ اس کے ہاتھ مسلمان ہونا ہے. مجھے مدنی مذاکرے سن کر متاثر ہوا تھا بقول اس کے. تو یہ چند افراد مل کر وہ شاید ضلع رحیم یار خان سے اور ٹرین میں بیٹھ کر یہ لوگ آئے. اب یہ میرے سے ملا کر اب اس پہ جن تھا اس پر اس نے بات چیت کی مجھ سے. میں نے اس کو مسلمان کیا. مسلمان ہو گیا. وہ میں نے بولا اب تم مسلمان ہو گئے تم پیر بھائی ہو گئے اس کے اب اس کو چھوڑ دو. بولا چھوڑوں گا تو نہیں میں کیونکہ نہیں. اس نے بولا کہ یہ اپنے آم کے باغ میں کام کر رہا تھا. درخت سے یہ اترا میرے بچے پر اس نے پاؤں رکھ دیا. میرا بچہ زخمی ہو گیا یا اس کو تکلیف پہنچی. میں اور میری بیوی ہم رات بھر سو نہیں سکے. میرے بچے کو تکلیف پہنچائی اس نے ہم چھوڑیں گے تو نہیں. پھر اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں
1 سال کے بعد چلا جاؤں گا، اور اس طرح کی باتیں کر رہا تو پھر بات ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا. اور اس طرح یہ بدتمیزی نہیں کی اس نے میرے سے. مرید بھی ہو گیا تھا یہ. ہاں اسی وقت مسلمان بھی ہوا اور قادری سلسلے میں داخل بھی ہو گیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ کہ بعد میں ان سے کوئی رابطہ اور کون کرے یار. میرا پھر بعد میں کوئی جو آئے تھے افراد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے کہ وہ واقعی چلا گیا یا کیا کیا. تو یہ اللہ عجیب و غریب یہ مخلوق ہے، ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں. ایک اسلامی بھائی میرے پاس آتے تھے پنجاب سے سفر کر کے ملنے کے لیے، تو وہ ایک بار آئے میرے پاس، بیچارے ٹھیک ٹھاک تھے، مطلب آتے تھے اور جب بھی آتے تھے مجھے 500 روپے نذرانہ دیتے تھے، وہ تحفہ دیتے تھے. ایک بار انہوں نے کہا کہ میرے لیے مسئلہ ہو گیا ہے. بولا میں ایک شخص کو آصف تھا ہمارے ہاں، میں آپ کے پاس لایا، آپ نے چھو کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اب اس کا جو خاندان کا کوئی فرد تھا وہ اب مجھ پر آ گیا ہے اور بولتا ہے کہ تو الیاس کا لے کیوں گیا، اس نے پھونک ماری تو ہمارا آدمی مر گیا ہے، ہمارا یہ بندہ مر گیا، ہم تم کو تو نہیں چھوڑیں گے. یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا. یہ اپنے شہزادہ حضور کے یہاں گھر پر چھت پر ملاقات ہوتی تھی آپ کی، آپ کو یاد ہوگا. چھت پر ملتے تھے اور اس ملاقات میں وہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا، میں بھی وہیں تھا. یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ میرے سامنے ہوا تھا. اب یہ جن کتنا کمزور ہوگا، ہر جن اس طرح پھونک مارنے سے جن کمزور تھا یا پھونک زبردستی؟ یہ تو نہیں، دیکھو پھونک زبردست ہوتی نا تو بہت سارے جنات زندہ نکل کے جا چکے. وہ تو کیفیت کیا پڑھ کے وہ کوئی مریل ہوگا اللہ بہتر جانے. تو مارتا جلاتا تو رب ہے یار، سبب ہو جاتا ہے، اس کا سبب ہو گیا ہوگا یا وہ جھوٹ بولتا ہوگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ جنات کی بات پر اعتماد کیسے کریں گے؟ واقعی وہ مر گیا تھا. تو آپ کے مریدوں میں جن بھی ہیں، اس کا مطلب دعویٰ کرتے ہیں جن، بعض جن دعویٰ کرتے ہیں. تو رہتا ہے رابطہ رہتا ہے آپ کے پاس ملاقات کے لیے الگ سے؟ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. میں نے کہا کوئی کام وغیرہ ہو تو پھر آپ کے ذریعے ان کو کہہ دیں، ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے؟ ایک بار کوئی آئی تھی، وہ مطلب وہ پردے میں رہ کر، ہمارے گھر پہ بہت پرانی بات ہے، وہ عورتیں آئی تھی، یعنی کوئی میری بہن کی جاننے والیاں، اس پر کوئی چین آتا تھا، ہاں اس پر آتا تھا، تو وہ مطلب بول رہا تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ تم مطلب یہ کہ فیضان سنت کا درس دو جنات میں، پرانی بات ہے. تو اس نے بولا کہ اس کو بولو کہ اپنے گھر میں فلان جگہ رکھ لے تو میں اٹھا لوں گا. اب خدا جانے اس کے بعد اب ان میں فالو اپ بھی کیسے کون کرے. اللہ اکبر. ایک مجلس بنانی چاہیے. آپ اپنے کسی کو بولے کہ اس کی مجلس ہم نے بنا دو فالو اپ کرنے کی، میرے کو لگتا ہے نہیں ایسا کوئی ممبر بنے کہ یہ مطلب ہوگا کیا. اب جنات کے تعلق سے جو آپ ابھی ارشاد فرما رہے ہیں، یقیناً یہ بہت ساروں کے لیے ایک راحت کا، خوشی کا اور مسرت کا، محبت کا سبب بنتا ہوگا. اچھا بعضوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے یار یہ کیا بات ہے، یہ جن آیا نے فون پہ بات ہوئی، یہ جن حق ہے یا نہیں ہے یہ بھی لوگوں کو مطلب کہ یہ وہ اب وہ طبقہ جو میری یہ باتیں سن کر اس وقت آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے جیسے مسکرا رہے ہنس رہے ہوں گے، تو ان کو مان لینا چاہیے کہ جن کا انتظار کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے ان کو کام ملے کچھ. جی یہ واٹ دیکھتے ہوتے کہ کچھ ملے. جیسے جنات تو چلو نام تو ہمارا ہی ہوگا، بدنام ہی صحیح، لیکن نیک نام ہوگا انشاءاللہ. ویسے جنات کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ جن کا وجود جو ہے نا، اس کا انکار تو سیدھا سیدھا کفر ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں تو پوری سورۃ الجن موجود ہے. مسلمان انکار کرے گا کیسے؟ تو جن اب بھی موجود ہیں. سورہ جن قرآن کریم لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں تھے اب نہیں ہے، ایسا تو نہیں، اب بھی موجود ہے نا. جنات موجود ہیں، بالکل موجود ہیں. تو ان میں بھی موت بھی ہوتی ہے، پیدائش بھی ہوتی ہے، اچھے برے ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، گناہگار بھی ہوتے ہیں، بد مذہب بھی ہوتے ہیں، کفار بھی ہوتے ہیں، اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں. ان میں 9 گناہ نبی نہیں ہوتے، نبی نہیں ہوا ان میں کوئی، ان میں نہ ہوگا. نبی صرف انسانوں میں، وہ بھی ہو چکے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. لا نبی یا بعدی، انہوں نے فرما دیا کہ آپ میرے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جن تو اولیاء کرام تو ہوتے ہیں جنات میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ مدارس میں پڑھتے بھی ہیں،
اچھا इंसानों के बाद, हाँ हो सकता है जामियातुल मदीना में पढ़ते भी होंगे, کیا بات ہے، ان کی بھی چھٹیاں ہو گئی. वो इंसानी सूरत में होते हैं, पता नहीं चलेगा कि ये जिन है. ये ऐसे इनके तो ویسے حضور عجیب واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی مطلب حیران رہ جائے. ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ باتیں نہیں کرا کرو جنات کی، پھر وہ آ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں نا پھر کوئی اسٹوڈیو وغیرہ یہ تو اب میں بھی بیٹھے ہوں گے یہاں. ایسا نہیں کرو آپ کے بابا. پاس نہیں تو جنات تو ایک روایت کے مطابق یعنی کہ ہم سے 9 گنا زیادہ انسانوں سے. صحیح ہے. نہیں جو آپ آخر کے یہاں تو ان کو بھی، آپ کے یہاں جو ان کو بھی ٹینشن نہیں کہ آپ وہاں، ہم کو بھی ٹینشن نہیں. ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ اس وقت جانشین ہے. امیل سنت کا جانشین یہ ہے. انہوں نے بھی، ان کے بھی ہیں. بول نہیں بولتا، میں تو ڈرپوک آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں. میری پیٹھ مضبوط ہے. واہ واہ واہ. میری پیٹھ پر ہاتھ مرشدی غوث اعظم کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. الحمدللہ. اچھا یہ امیل سنت فرما رہے میری پیٹھ مضبوط ہے، تو اپنی پیٹھ کا عالم کیا ہو؟ ہماری پیٹھ بھی مضبوط ہے. جن کے وجود کا انکار کفر ہے. جنات ہیں اور ستاتے بھی ہیں، نہیں بھی ستاتے. جیسے انسان ہے، ہر انسان تو ستاتا نہیں ہے نا. جی ایسا ہی ہے. اسی طرح شریف جنات بھی ہوتے ہیں جو نہیں ستاتے، نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ تو اس لیے گھبرانا کیا تھا. جو رکھ مولاتے ہیں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انشاءاللہ. اللہ کی کتنی بڑی شان ہے بابا، یہ نظر نہیں آتے. واہ واہ واہ. یہ اس کا کرم ہے. یعنی گھر میں دیکھنے کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی گھر میں چپکلی اور لال بیگ نظر آتے ہیں تو آپ گھر والوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اگر جن نظر آ جاتا ہو تو، اور وہ بھی ایک ملٹیپلائی بائی 9. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہم پر کرم نوازی ہے. کبھی کبھی وہ اس طرح کے کارنامے بھی ہوتے ہیں. ایک اس مبلغ تھے، اپنا پرانا قصہ ہوتا ہے. پہلے بولا میں وہ گلیوں میں کھڑا ہو کر وہ چھری نکالتا تھا اور ڈوٹ لیتا تھا. وہ پرانی بات. تو بولا ایک بار میں آدھی رات کو وہ گھر کی طرف آ رہا تھا، تو میں نے ایک بکری کا بچہ دیکھا. بولے یار کسی کا بکری کا بچہ چھوٹ گیا، آج تو اپنی دیہڑی بن گئی. تو بکری کے بچے کو میں نے اٹھا لیا چوری کی نیت سے کہ میں اب اس کو لے جاؤں. بولا تھوڑا چلا نا، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو بکری جہاں سے اٹھائی تھی نا وہاں تک اس کی لمبی ٹانگیں تھی. اللہ اکبر. میں تو اس کو چھوڑ کے جو ریس میں ہوں نا دوسری پھینکا، وہ بھاگ گیا. وہ ظاہر وہ کوئی جن ہوگا جبھی تو اس نے کہ اپنے اٹھا تو لے جا مجھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.